بسم اللہ الرحمن الرحیم. داؤد بھائی نے جو مقدمہ پیش کیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب جس طرح سارے پاکستان میں اگر کسی کا کام نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جادو ہے یا نظر ہے. رشتہ نہ ہو رہا ہو تو کسی نے اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھنا بلکہ اس نے کہنا ہے کہ کسی ہمسائے نے یا پھوپھی نے یا تائی نے یا چاچی نے جو ہے وہ جادو کیا ہوا ہے. اسی طرح ہندوستان اگر جیت گیا ہے ورلڈ کپ بدقسمتی سے, میں سمجھتا ہوں بدقسمتی سے, اور پاکستان ہار گیا ہے تو اس کی وجہ جادو ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے اگینسٹ دلیل نہیں ہے. یہ مقدمہ آپ نے پیش کیا. حضور اقدس یہ فرمائیے کہ کیا جادو قرآن کے ذریعے لوگ کرتے ہیں؟ قرآن کے ذریعے جادو نہیں کیا جا سکتا. الٹا پڑھنے سے؟ الٹا پڑھنے سے قرآن کی بے حرمتی کر کے جادو لوگ کرتے ہیں. ہاں تو ذریعہ قرآن ہی ہوا نا. نہیں, قرآن کا بیسیکلی جب قرآن کہتے ہیں تو اس کے الفاظ جس طریقے سے وہ نازل ہوئے ہیں اس طریقے سے اس کو پڑھنا مراد لیا جاتا ہے. وہ قرآن کی بے حرمتی تو مراد لی جائے گی, اس کا یہ مطلب قرآن کے صفوں کو بے حرمت کرنا قرآن کی بے حرمتی نہیں ہوگا. اس کا مطلب قرآن کی بے حرمتی ہے, اس کو الٹا پڑھیں گے, اس کے میننگز بدل جائیں گے. قرآن پاک بیسیکلی تو اس کا میننگ ہے, ٹول تو قرآن ہی استعمال ہو رہا ہے نا. اچھا پہلی بات ہے کہ الٹا کیسے پڑھا جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں پڑھا جا سکتا اور قرآن مجید سے جادو نہیں ہو سکتا. ہاں نہیں, الٹا پڑھتے ہیں. کیسے پڑھتے ہیں؟ مثلا کوئی ایک آیت الٹی پڑھ کے دکھائیے. ہاں آپ حافظ ہیں جی. ناس ہے نا جیسے لفظ, نہ پڑھیے گا نا خدا کے واسطے. کس طرف نہیں پڑھا جا سکتا یار. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پورا ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا ہے. اس کو کیسے الٹا پڑھیں گے؟ شاید اس بارے میں علم نہیں ہے لیکن اکثر لوگ جو ہے نا قرآن الٹا پڑھتے ہیں. اس میں ہمارے معاشرے میں بہت سارے افراد ہیں قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے کے لیے الٹا پڑھتے ہیں, جادو کرتے ہیں. اس سے جادو کرتے ہیں. بے حرمتی الٹا پڑھنے میں ہی ہے یا کچھ اور میں بھی ہے؟ اور بھی ہے. جادو کے لیے خون سے لکھنا. خون سے لکھنا؟ خون سے لکھتے ہیں جادو. حضور اقدس میں نے ایک بہت ہی معتبر ہستی کا یہ فتویٰ پڑھا ہوا ہے, اگر میں غلط ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے, کہ آپ خون سے اگر قرآن کو لکھیں اور اس میں شفا ہو تو لکھ سکتے ہیں, اور وہ جادوگر ہستی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لکھنا جادو ہے. نہیں, خون کے ساتھ تو نہیں لکھا جا سکتا. اور اس میں ایک اور لفظ بھی ہے خون کے ساتھ جو کہ میں یہاں پر بلال بھائی ایک اور لفظ بھی ہے جو کہ میں نہیں لے رہا سر. اب اگر علماء کرام ایسی بات کریں گے تو جادوگر, آپ پوچھ رہے ہیں جادوگر کیا ایسا کرتا ہے؟ بلال بھائی جادوگر ایسا کرتا ہے, خون سے لکھتا ہے کیونکہ خون نجس ہے. وہ شیاطین جو ہیں ان کو اس چیز پر قائل کرتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کریں. خون نجس ہے, شہداء کا خون نجس ہے بھائی جان. نہیں بلال بھائی اس خون کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ خون ہے جو جانور کا بہایا, جانور کے خون کی بات کر رہے ہیں. جانور کا خون اور اسی طرح انسان کا خون جو نکلتا ہے سے, وہ شہید کی بات نہیں کی جا رہی. جو لوگ زخمی ہوتے تھے جہادوں کے اندر وہ اسی کے ساتھ وہ نماز پڑھتے تھے نا. شہیدوں کے خون کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی. تو پھر نجس کیوں کہہ رہے ہیں خون کو؟ یہ ایک مسئلہ ہے شہداء کے خون کا, ایک مسئلہ ہے کہ خون سے ایسے کام کیے جاتے ہیں یا نہیں. جادوگر ایسا اگر نماز کے لیے خون لگا ہو ایک کوائن جتنا آپ کا اپنا ذاتی ہو تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں, فقہاء کرام نے فرمایا کہ ایسی صورت میں نماز نہیں ہو سکتی. شہداء وہ جنگوں کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نمازیں کیسی ہوئیں؟ بلال بھائی آپ نے بہت زبردست بات کی, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ. قرآن مجید میں ہے, ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل ہے, حرمت علیکم المیتۃ والدم, کہ اللہ پاک نے حرام کیا ہے مردار کو بھی اور دم کو بھی, خون کو بھی. لہٰذا یہ ہمارے پاس ایک مردار کا ذکر ہو رہا ہے نا. سیک دیکھیں, نہیں دم کہتے ہیں نا, دم کہتے ہیں خون کو. ہاں تو وہ مردار کا ذکر ہو رہا ہے نا. مردار وہ عاطفہ ہے, وہ خون جو بہنے والا خون ہے, شریعت نے اس کو کھانا پینا حرام قرار دیا. کھانا پینا حرام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. نماز کی بات ہو رہی ہے. کھانا پینا, نماز بالکل جائز ہے, درست ہے, صحیح احادیث میں موجود ہے. لیکن جو آپ اس سے پہلے بات فرما رہے تھے وہ ایک بہت بڑے اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں, اور یہ ان کی کتاب نہیں. معافی مانگ کے ذکر کیا آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بھی ابھی نام نہیں لے رہا, اور اگر کہیں گے تو نام. اور پھر یہ صرف انہوں نے نہیں لکھا, ان کی تمام جتنی بھی مقدسات کتاب انہوں نے کتابیں بنائی ہوئی ہیں قرآن مجید اور سنت شریف کے مقابلہ میں, ان میں لکھا ہوا ہے کہ آپ قرآن مجید کو نعوذ باللہ جو ہے وہ خون سے لکھ سکتے ہیں. اور اس سے بھی بدتر بات ہے کہ ایک اور چیز سے بھی اس کا بھی نام نہ لیجیے گا, اس سے بھی بری بات ہے نا, یہ قرآن مجید کی توہین ہے. جب علماء کرام نے یہ فتاوے میں لکھا ہوا ہے تو پھر آپ چھوٹے علماء جو ہے, معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, آپ ان سے بہت چھوٹے علماء ہیں, آپ اس کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ کہ اسلام میں یہ چھوٹے بڑے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہوگی, جس کے پاس دلیل ہوگی وہ چھوٹا بچہ بھی ہوگا تو وہ غالب ہوگا, چاہے وہ بڑا شیخ الاسلام بھی ہو اور اس کے پاس قرآن و سنت کی دلیل نہیں ہو تو وہ زیرو ہے. واہ 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 واہ.
حضور اکرم صاحب اس بات کو کیسے جسٹیفائی کریں؟ دیکھیں میں تو ایک بات کہوں گا کہ کیا بات کی ہے کہ جو نماز کی شرائط ہے، نماز کی شرائط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ کا لباس پاک و صاف ہونا چاہیے. آپ کے لباس پر کوئی ایسی غلیظ چیز جس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا وہ آپ کے لباس پر نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی جتنا خون جو ہے وہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں ان کو جو ہے وہ تیر لگتا ہے، آپ نے بات تیر لگنے اور وہ کھاتے جا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آیت پڑھ رہا تھا، میں اس کو مکمل نماز نہیں وہ نماز کیسے ہوئی؟ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فتنہ خلق قرآن کے اندر ان کو اتنا مارا گیا کہ ان کے جسم سے لہو بہہ رہا ہے اور وہ اسی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوئی. ہمیں تو بولنے کا موقع دینا. آپ نے اپنی بات کر لی ہے نا، دوسروں کی بات میں انٹرپٹ کرنا جو یہ بھی اخلاقیات کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ بڑی چھوٹی بات ہے. بھائی دیکھیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں یار، بھی تو ہے نا، آپ نے اتنی بڑی باتیں کی ہیں، حضور نے کہا میں نے بولا، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو ہم نے تو آپ کی بات میں انٹرفیئر نہیں کیا. ہمیں بھی تو بولنے دیں جناب. بلال بھائی یہ ہے اگر کسی کے جسم پر کوئی جتنا خون لگا ہوگا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس کے لباس کا احناف کے نزدیک یہ ہے کہ اس کے لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے. جب تک وہ خون نہیں دھویا جائے گا، لباس کو پاک و صاف نہیں کیا جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہوگی بات. اور کیونکہ یہ نماز کی شرائط مسئلے کی مسئلہ ہو گیا نا، مسئلے کی شریعت کا مسئلہ نہیں ہوا. ویری گڈ. مسئلے کی مسئلہ ہو گیا. فقہ جو ہے وہ شریعت ہے، فقہ جو ہے وہ مسئلہ کی شریعت ہے. اپنی الگ انٹرپریٹیشن آف شریعہ ہے. نہیں شریعت کے اندر جتنے بھی جو ہمارے ہاں مذاہب ہیں نا، جتنے بھی وہ سارے کے سارے شریعت کے نمائندگان ہی. بلال بھائی فقہ کا نام ہے دین کو سمجھنا، دین بنانا نہیں ہے. شریعت سازی ہو تو وہ فقہ نہیں کہلاتی. آج ناشتہ اچھا کیا آپ نے. فقہ جو ہے اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، بلال بھی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تو کیا یہ دین کی فقاہت دے گا اللہ تعالیٰ؟ تو کیا یہ دین نہیں ہے؟ دین کے اندر یہ فقاہت یا یہ دین کا حصہ ہے؟ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین کے اندر نہیں ہے؟ جی دین کی فقاہت اور چیز ہے اور دین سازی اور چیز ہے. الٹرنیٹ اگر آپ بحث میں نہ جائیں، یہ بات ایسی بات نہیں ہے. ایسی بات مدعا صرف اتنا تھا کہ صحابہ کے جسموں پہ خون لگا ہوتا تھا، تیر لگے ہوتے تھے. صحابہ کرام کے ساتھ کس کا مقام ہے جی؟ ہم دین ان سے سیکھتے ہیں. دیکھیں ہمیں آپ نہیں سیکھتے. ہمیں حکم دیا گیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اگر صحابہ جیسا ہوگا تو ہدایت یافتہ ہووگے. ابھی ایک صحابی رسول نے، اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ تمہارے لیے سونا جائز ہے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بھائی کیا ہمارے لیے جائز ہے؟ سونا حرام قرار دیا ہے مردوں پر. سراقہ کو ایک پیشین گوئی کی تھی. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ صحابی رسول کی بات کرتے ہیں، ریشم بھی ایک صحابی کے اوپر بلال بھائی اگر صحابی رسول کی بات کی جاتی ہے، ایک صحابی رسول کے لیے اگر سونا جو ہے وہ جائز ہے تو ہمارے لیے جائز ہونا نہیں جائز ہے. ہمارے لیے کیوں نہیں جائز ہے؟ اب آپ مجھے بتائیں گے کہ انہوں نے ہمیشہ پھر سونا پہنا. آپ کہتے ہیں نا، ابھی آپ کہتے ہیں جائز ہے تو یہ بتانا پڑے گا کہ انہوں نے ہمیشہ سونا پہنا. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے، ہمارے لیے رول ماڈل ہے. پھر آپ اس بات پر کیا کہیں گے؟ سونا پہنا تھا جب فارس جو ہے وہ فتح ہوا تھا. اگر جائز ہوتا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں پہنتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے، اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ حضرات فرما رہے ہیں، جو مفتی صاحب فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ کی تمام سنتیں جو ہیں وہ ہم پہ واجب نہیں ہیں. ان کی تخصیص ہے، ان کے خصوصی مقامات ہیں جو اللہ کے پیارے رسول نے ان کو عطا فرمائے ہیں، اور ان کی تخصیص میں ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ شامل نہیں. صحابہ برابر نہیں ہیں. صحابہ کرام کے درمیان بھی مقام ہے، ان کے درمیان مرتبے ہیں، درجہ بندی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا اس کا یہ وہ معنی ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اور اس کا ایک وہ معنی ہے جس کو چاہوں بتاؤں، اور اس کا ایک وہ معنی ہے کہ اگر میں بتا دوں تو تم میری گردن اتار دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ہر چیز بھی نہیں ہے. اس لیے یہ بڑا صوفیانہ سا نظریہ ہے. ویسے صوفیانہ نہیں ہے، حدیث پاک میں ہے صوفیانہ نظریہ. اللہ نے یعنی کہ قرآن کے کچھ علوم چھپا کے رکھے خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے ہیں. اللہ کی ہماری ماں سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ حروف مقطعات صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپاتے تو وہ اس نکاح کی بات کو چھپاتے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس کی طلاق ہوگی. اور سیدہ زینب والی بات لوگ ہمیں بتائیں کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے، کاف ہا یا ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا اسے پہنچا دیجیے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں ہے. اماں جان کہتی ہیں صحیح البخاری کی کہ جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچایا نہیں ہے اس نے آپ پر اہتمام کیا. میں علامہ صاحب یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ کچھ خاص معاملات ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ نہیں ہیں. لیکن وہ شریعت کا حصہ نہیں بنے نا. جیسے سونا ہے، جیسے حضرت کسی کو سکن کی پرابلم تھا تو ان کو آپ نے ریشم کی اجازت دی تھی، لیکن عمومی طور پہ امت کے لیے نہیں ہے. نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. یہ تقسیم بات، یہی پوائنٹ تو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا حضور اقدس موضوع جو تھا وہ بالکل ختم ہو گیا. آپ اس پہ یہ فرما دیجیے کہ یہ جو قرآن سے آپ فرما رہے ہیں کہ الٹا قرآن کو نہیں پڑھا جا سکتا،
آپ یہ بات گرامیٹیکلی کہہ رہے ہیں, تجربے پہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الٹے الفاظ کو لکھ لیا جائے, ہو سکتا ہے وہ ساؤنڈ کچھ اور کریں, وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ساؤنڈ نہیں کریں گے, لیکن پڑھا تو جا سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ اسے قرآن مجید نہیں کہا جائے گا. ہاں, اب آئی نا بات. ٹھیک, اسے قرآن مجید نہیں کہا جا سکے گا. اور دوسرا یہ کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کہ اسے اس ردم میں پڑھا جائے جس طرح قرآن مجید پڑھا جاتا ہے, اور اس کے میننگ سے پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر الف بے پہ حلوہ کپڑوں پہ لکھا ہو تو وہ قرآن مجید نہیں ہے. قرآن مجید نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی جہالت ہے نا کہ الفابیٹک کو اٹھا کے جو ہے وہ قرآن مجید سمجھ لیں. اب آپ آگئے اس بات پہ جس کی ابتدا کی تھی کہ یہ قرآن نہیں ہے. بیسیکلی قرآن تو جس طرح نازل ہوا ہے اس طرح سے پڑھا جائے وہی قرآن ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حضور اقدس یہ فرما دیجیے کہ کیا جادو کرنے والا لوگوں کے حالات بدلتا ہے, ہاں یا نہ؟ بس. اچھا جی, میں ہاں یا نہ, نہ ادھر ادھر نہیں جانا, ہاں یا نہ بدل سکتا ہے؟ بدل سکتا ہے, بدل سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ تمام مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں, خون کے اوپر بات ہوئی تھی, نبی کا دور تھا, خون نکلا تھا, صحابہ نے پیا تھا, اور وہ کیا حلال ہے حرام, اچھا نہیں وہ خون پہ بڑی بات ہوئی تھی. تو وہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہ تو عشق اور عقیدے کی بات ہے, یقین کی بات ہے. داؤد بھائی اس روایت کی سند تو ثابت کیجئے. اور دوسری یہ بھی بحث ایک بڑی, اور دوسرا یہ کہ بات یہ کہ موضوع نہیں ہے. بالکل, اور جادو سے اگر کام ہوتا ہے تو ضرور ہوتا ہے, ضرور ہوتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے کہ جادو کرنے والا لوگوں کے کاموں کو بدل دیتا ہے اور لوگوں کے زندگی کے حالات بدل دیتا ہے, ہاں ہاں, کیا وہ اپنی زندگی کے حالات بدل سکتا ہے؟ تو بدلتے ہیں ان کی زندگی کے حالات, اس میں کون سا مسئلہ ہے, بدلتے ہیں وہ. جو بندہ اپنے کام نہیں کر سکتا اس نے کسی کے کیا کرنے.